اس غریبی میں بھی چلتے ہیں سر اونچا کر کے، اس غریبی میں بھی چلتے ہیں سر اونچا کر کے، ہم بھی اے دوست کلہدار ہیں اپنے گھر کے، اور دن بسر کر کے مشقت کی کڑی دھوپ میں ہم، دن بسر کر کے مشقت کی کڑی دھوپ میں ہم، رات کو سوتے ہیں ہاتھ اپنا سراہنا کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجارت کو بہت ہی اہمیت شریعت کے اندر دی گئی ہے، اور بزنس کو بہت ہی پروٹوکول دیا گیا ہے۔ جابز، ملازمت اور نوکری کے مقابلے اور کمپیریزن میں تجارت اور بزنس کاروبار کو شریعت مطہرہ کے اندر زیادہ اہمیت دی گئی ہے، لیکن تجارت اور بزنس کرنے کے بھی شریعت مطہرہ کے اندر اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ان اصول پر اگر عمل پیرا ہوا جائے، اگر ان اصولوں کی پابندی کی جائے اور ان کو سر اور آنکھوں پر لیا جائے تو انشاءاللہ دنیا کی کامیابی بھی آدمی کی قدم چومتی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اس کے قدم چومے گی۔ بزنس اور کاروبار کی ترقی کے لیے ایک شرعی بنیادی اصول یہ ہے کہ نیت کی درستگی ہو، آدمی کی نیت کے اندر اخلاص ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو۔ آدمی یہ سمجھ کر کے اپنا بزنس سٹارٹ کرے کہ میں محتاجوں کی مدد کروں گا، میں کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہوں گا، میں کسی کا محتاج اللہ کے علاوہ نہیں رہوں گا، اور میرے اوپر میرے اہل و عیال کی اور میرے پڑوسیوں کی، یتیموں کی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، بیواؤں کی جو ذمہ داریاں میرے اوپر عائد ہوتی ہیں، میں ان کو پورے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوسرا اصول میرے محترم یہ ہے کہ آدمی فرض کفایہ کی نیت کرے، یعنی ایک آدمی بھی تمام امت مسلمہ میں سے اگر بزنس اور کاروبار میں نہیں لگے گا تو تمام امت گناہگار ہوگی۔ یہ ایک شرعی اصول ہے۔ تو آدمی کو فرض کفایہ کی نیت کر کے کہ میں تمام لوگوں کی جانب سے یہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہوں، فرض ادا کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ میں آدمی کو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے۔ جیسے جنازے کی نماز ہوتی ہے، اگر کوئی بھی بستی کے اندر کسی میت پر جنازے کی نماز نہ پڑھے تو تمام بستی والے گناہگار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر تمام امت مسلمہ میں سے ایک آدمی بھی بزنس نہ کرے تو تمام امت گناہگار ہوتی ہے۔ فرض کفایہ کی نیت آدمی کرے تاکہ اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہو اور آخرت کے اندر بھی ہو۔ تیسرا اصول میرے محترم یہ ہے کہ بازار دنیا کے چکر میں بازار آخرت سے غافل نہ ہو۔ آدمی اپنے بزنس اور کاروبار میں لگ کر کے اور اس کے اندر جو ہے انوالو ہو کر کے اپنی آخرت کو نہ بھلا بیٹھے، اس کی نماز قضا نہ ہو، اس کے اور شرعی احکام اور عبادات جو اس پر جو عائد ہوتی ہیں ان میں کوتاہی نہ ہو۔ ادھر اذان ہو رہی ہے اور ادھر اس کا بزنس و کاروبار چل رہا ہے، ادھر نماز کھڑی ہو چکی ہے، ادھر یہ اپنے کیلے بیچ رہا ہے، ادھر یہ اپنی جو ہے فیکٹری میں کام کاج دیکھ رہا ہے۔ نہیں میرے محترم، بازار دنیا کے چکر میں بازار آخرت سے آدمی کی نظر نہ ہٹے۔ چوتھا اصول میرے محترم یہ ہے کہ آدمی کی زبان اللہ کے ذکر سے رطب رہے، یعنی وہ اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہے۔ آدمی اپنی ریڈی پر کھڑا ہے، اپنے کاروبار پر کھڑا ہے، اپنی فیکٹری کے اندر موجود ہے، کارخانے میں موجود ہے، لیکن اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تمہارے کاروبار میں جو پریشانیاں الجھنیں آئیں گی اس سے ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ گے۔ ذکر اللہ کا زبان پر رہے گا تو اس سے دل کو سکون اور طمانینت حاصل ہوگی اور ڈپریشن میں جانے سے بچ جاؤ گے۔ کاروبار میں بھی جو ہے فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ نمبر 5، دل کے اندر حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو۔ جتنے گراہک، جتنے کسٹمر آپ کے پاس آ رہے ہیں انہیں سر آنکھوں پر لیجئے، انہیں اچھے طریقے سے ہینڈل کیجئے، اٹینڈ کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی دکان پر کم بھیڑ دیکھو، دوسرے کی دکان پر زیادہ بھیڑ دیکھو تو اس کے لیے اپنے دل میں حسد پالنے لگو، لالچ آ جائے، حرص اور طمع دل کے اندر گھر کر جائے کہ اس کی دکان پر اتنی زیادہ بھیڑ کیوں ہے، اس کا اتنا زیادہ سامان کیوں بک رہا ہے، میرا اتنا سامان کم کیوں بک رہا ہے۔ یہ چیزیں دل میں نہ آئے، بلکہ اللہ نے جتنے گراہک، جتنے کسٹمر آپ کو دیے ہیں ان پر ہی قناعت کی جائے۔ اور چھٹا اصول میرے محترم یہ ہے جو بہت ہی بنیادی ہے کہ آدمی کو حلال اور حرام کی تمیز بھی رکھنی چاہیے۔ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کتنے پیسے میں حلال طریقے سے کما سکتا ہوں، کیا اس میں حرام کی شمولیت ہے۔
وہ تمیز بھی آدمی کو ہونی چاہیے، جو حلال ہو اس کو رکھے، جو حرام ہو اس کو بالکل چھوڑ، اور آپ کا بزنس اور کام کاروبار اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہو، آپ اللہ کی نظر میں محبوب ہو، آپ کا کام کاروبار پروان چڑھے اور اس کے نتیجے میں پوری امت کو فائدہ ہو، یتیموں کو فائدہ ہو، بیواؤں کو فائدہ ہو، مدارس و مکاتب کو فائدہ ہو، آپ کے پڑوسیوں کو فائدہ ہو، آپ کے اہل و عیال کو فائدہ ہو، دین اسلام کی سربلندی اور اس کی بالادستی میں آپ کا پیسہ استعمال ہو۔ اس لیے میرے محترم ان 6 کے 6 اصولوں کا ہمیں پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے، اور انہی اصولوں کے تحت اپنی جو بزنس ہے، اپنا کام کاروبار ہے، اپنی تجارت ہے، اس کو پروان چڑھانا چاہیے، اور اللہ پاک سے دعا مانگتے رہنے چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں حلال رزق سہولت کے ساتھ عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔